حضرت علی کے بارے میں بات کرنے لگا. فرمانا رجل وقع فی علی بمحضر من عمر, حضرت عمر کے سامنے آ کر حضرت علی کے بارے میں کچھ پوچھنے لگا. فقال عمر, حضرت عمر کا انداز آپ دیکھیں, حضرت عمر بالکل سرکار کے قبر شریف کے ساتھ کھڑے تھے اور بندہ حضرت علی کے بارے میں کچھ بات کرنے لگا. آپ نے کہا چپ ہو جا, خاموش ہو جا. فرمایا اتعرف صاحب القبر, تو یہ مزار والے کو جانتا ہے؟ سرکار کے روزے کی طرف اشارہ کر کے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر نے, جن کی شانیں آپ سن چکے ہیں, اب اس کا تقاضا کیا ہے, امپلیمنٹ کیا ہے, وہ انداز آپ دیکھیں. فرمایا اتعرف صاحب القبر, تو اس قبر والی ہستی کو جانتا ہے؟ تو وہ گھبرا گیا. فرمایا ھذا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب. حضرت عمر پر کیفیت, فرمایا یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. فرمایا لا تذکر علیا الا بالخیر, فرمایا میرے سامنے علی کا ذکر صرف خیر خواہی کے علاوہ نہیں کرنا. فاروق اعظم خیر خواہی کے علاوہ نہیں, کیوں؟ فإنک, فرمایا کہ فإنک ان تنقص اضیت صاحب القبر, اس لیے کہ اگر تو نے ہلکے جملے کو کیے تو یہ صاحب مزار کو تو نے اذیت پہنچائی, تو میرے سامنے تو حضرت علی کا ذکر نیچے انداز میں نہ کرنا. یہ وہ روایات ہیں جو ذخیرہ احادیث اہل سنت کے اندر موجود ہے. میں نے بھی وہ حدیث نہیں پڑھی جو مشہور حدیث ذکر جو آپ سنتے رہتے ہیں, اس میں عجیب ایک ندرت اور اس کا ایک کمال اور یہ مقام ہے. حضرت علی سے سرکار کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ حضرت علی کو ایک دفعہ جنگ میں رخصت کر رہے ہیں تو سرکار رونے لگے. حضرت علی جا رہے ہیں تو حضرت سیدنا ام عطیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور رو رہے ہیں, وہ رافع یدیہ, سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. فرمایا اللہم لا تمیتنی حتی ترینی علی, یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں دوبارہ علی کو نہ دیکھوں. جب حضرت علی کی شہادت ہوئی, مولا امام حسن سر پر آ کر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا حضرت مولا امام حسن نے فرمایا انہ قال حین قتل علی, تمہیں پتا ہے ہم پر کس بندے کو شہید کیا گیا ہے؟ لوگوں سے کوفے میں کہا تمہیں پتا ہے ہم پر کس بندے کو شہید کیا گیا؟ فرمایا لقد فارکم رجل ما سبق الاولون بعلمه ولا ادرك الاخرین. فرمایا یہ وہ صاحب علم گیا ہے کہ اس کے علم کی بساط کو نہ پچھلے پکڑ سکے نہ اگلے پکڑ سکے. یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے. اور پھر حضرت امام حسن کے یہ جملے دیکھیے میرے دوستو, کیا جملے آپ نے فرمائے. فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات ہم کل کریں گے شجاعت علی کی کہ حضرت علی ہر جنگ کیوں جیت جاتے تھے. اس کے راز کو کھولا ہے مولا امام حسن نے. امام احمد اپنے مناقب کے اندر میرے دوستو توجہ کیجئے کہ ذکر فرماتے ہیں. فرمایا کہ کان رسول اللہ یبعث بالسریۃ, حضور جب بھی حضرت مولا علی کو جب کسی سریہ کسی جنگ کی طرف بھیجتے تھے, کاش ہمیں ان جملوں کی قدر آ جائے, اس کے مضمون کی ہمیں تمیز آ جائے, ہم ایک تقریر نہیں اس کی عظمت تک بھی پہنچ سکے, صرف بیان کرنے کا انداز سے نہیں اس کی حقیقت کو بھی پا سکے کہ بات کیا ہو رہی ہے, کس کی ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے. اگر لمبی تقریروں سے طبیعت سست ہو جائے پھر تو مختصر صحیح ہے, اور مختصر ہو جائے تو پھر 10 کہتے ہیں آپ نے یہ بات نہیں بتائی تو وہ بات نہیں بتائی, تو علماء کیا کرتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ جم کر سننے والے بنے. خدا نے ہمیں پھیپڑے اور گلے دیے اس لیے ہی ہیں کہ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں. حق دونوں جانب سے ہوں, لیکن بات ذرا آپ دیکھیے آپ جس پر ہم تتمہ کر رہے ہیں, ایک کے بعد ایک روایت صرف دی اس لیے جاتی ہے, بیان اس لیے کی جاتی ہے کہ طرح کے سطح ایمان اوپر آئے. ایک روایت کے بعد دوسری روایت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ایک بندے کی علمی بساط ہے کہ اس کو سمجھ کر دوسرے کے پلے نہیں پڑی تو وہ کیسے محروم ہو کر جائے. تو ایک روایت اور پڑھ دی جائے کہ وہ بھی سمجھ جائے اور یہاں سے اٹھے تو علی کی محبت لے جائے. یہ مقصود ہے. جس وقت حضرت مولا المسلمین علی مرتضیٰ کا بدن مبارک رکھا ہوا ہے میرے بزرگوں, حضرت سیدنا امام حسن نے کھڑے ہو کر رو کر کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے نہ اولین اس کے علم کو پکڑ پائے نہ آخرین پکڑ پائیں گے. فرمایا کہ کان یبعث بالسریہ, علی مرتضیٰ کو جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے بھیجتے تھے وہ جبریل عن یمینہ, یہ راز حضرت مولا امام حسن کہتے ہیں, وہ جبریل عن یمینہ و میکائیل عن شمالہ ولا ينصرف حتى يفتح علیہ. فرمایا جب جاتے تھے علی تو دائیں طرف جبریل ان کی نیابت کر رہا ہوتا تھا, بائیں طرف میکائیل کرتا تھا, اس لیے جب علی لوٹ کر آتے تھے تو فتح کو لے کر آتے تھے, فتح کو چھوڑ کر نہیں آتے. تو حضرت جبریل جن کے معاون کے لیے ہو جائے
کوئی خارجی اگر تب جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب حسان کی پشت پر جبریل آ سکتا ہے تو حسان سے کبھی پوچھ لو نا، کبھی ان کے قصیدے کبھی پڑھ لو کہ وہ علی کو کیا کہتے ہیں. وہ تو انصاری صحابی ہیں، وہ تو بعد فتح کے صحابی ہیں، اور ہماری نظر و قدر کے اندر تو وہ امت کے اولیاء ہیں. لیکن بات اگر آ جائے مولا مرتضیٰ کی، تو جب حضور کی تعریف کرنے میں اس کے صدقے حضرت حسان بن ثابت کی پشت پر جبریل آتے ہیں، صرف حضور کی تعریف کی شوق کی وجہ سے، حضور کی تعریف کی شوق کی وجہ سے، اور جو علی خود حضور کا شوق بن جائے، اور ایسا شوق بنے کہ حضور رو کر کہیں یا اللہ مجھے اپنے پاس اس وقت نہ بلانا جب تک میں اپنے سر کی آنکھوں سے ایک دفعہ علی کو نہ دیکھ لوں. تو اس کے دائیں طرف جبریل کیوں نہ ہو، ان کے بائیں طرف میکائیل کیوں نہ ہو؟ اللہ رب العالمین جل وعلا مولا المسلمین، عقلی میں ولایت کے شہنشاہ، نسل رسول کے بانی، اور بقول میرے امام کے اسد اللہ الغالب. وہ لکھے، میں نے جب اشرف گیا جب پڑھنے لگا تو ایک بندہ حیران ہوا، مجھ سے کہنے لگا من کتبہ، میں نے کہا شان الامام الشان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. اس نے کہا یہ کلمات کس نے لکھے مولا کے لیے؟ آج تک تو ہم نے نہیں سنا کہ ولا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب اخر رسول زوج البتول سیدنا مولانا الامام امیر المؤمنین ابی الحسن، حسن کا بابا، دنیا میں ان کی نظیر نہیں ہے. حسین کا بابا، دنیا میں ان کی نظیر نہیں ہے. رسول اللہ کی چہیتی بیٹی کا شوہر حضرت علی المرتضیٰ، جسے حضور کہیں کہ میری نسل کو خدا نے اس کی پشت میں رکھ دیا ہے. سرکار اگر علیل ہو جائے تو مسجد تک لانے کی ڈیوٹی علی کی، وہاں سے لے جانے کی ڈیوٹی علی کی، وصال ہو گیا غسل دینے کی ڈیوٹی علی کی، قبر میں اتارنے کی ڈیوٹی علی کی. یعنی وہ خاص معاملات جو خلوت کے ہیں وہ مولا مرتضیٰ کو نصیب ہوئے. اس قرب اور اس خدمت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک کی نظروں میں مولا مرتضیٰ کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم ہے. کیا خوب کہا میرے امام نے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. حضرت علی کو بشارت جب ملتی تھی نا تو مولا عمر جیسا آدمی کہتا تھا یہ مجھے ملے گی، یہ مجھے ملے گی، اور حضور اشارہ کرتے نہیں علی کو ملے گی. تو جس تعریف پر متاثر حضرت عمر ہوتے ہوں گے وہ منصب کتنا بڑا ہوگا اور وہ علی کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا. اس لیے فرما میرے آگے بکواس نہ کیا کر علی کے بارے میں، میرے سامنے ذکر کر تو علی کا ذکر تمیز سے کر، اس لیے کہ تم میں عمر ہوں اس کا یار، دوسرا رسول اللہ آرام کر رہے ہیں. اور اس صاحب قبر نے کبھی علی کے چہرے کو تیور کے ساتھ کوئی بیان کرے، اس کو انہوں نے برداشت نہیں کیا. اللہ اس محفل کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.